الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمامی حضرات مل کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم. صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، آپ بہت دیر سے کافی اچھی آوازوں سے ملاقات کر چکے ہیں. میری مراد حافظ شیخ محمد صاحب قبلہ ہے. بہت اچھے انداز سے آپ نے ان کو سماعت کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز میں اور مزید ترقی عطا فرمائے. اس کے بعد میں بھی آپ کو ایک بہت اچھی آواز کے مالک حافظ شاداب صاحب بریلی شریف سے تشریف لے کر آ رہے ہیں. آپ کو ان کی بھی نعت و منقبتیں سماعت فرمانی ہیں اور ایک بہترین خطاب مفتی منور فیضی صاحب بریلی شریف سے. راستے میں ہیں وہ لوگ، نکل لیے ہیں بریلی شریف سے. کچھ ہی دیر کے بعد میں ہمارے اور آپ کے درمیان حاضر ہو جائیں. اگر آپ کو پسند آئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ سبحان اللہ سے آپ نواز دیں. سیدنا و شفینا و حبیبنا و کریمنا و ملجانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتے ہیں ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشم کریمانہ، ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشم کریمانہ، پھر نارے جہنم سے ہو جاؤں میں درانہ. ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشم کریمانہ، پھر نارے جہنم سے ہو جاؤں میں درانہ. یہ جھوم کر کہتا ہے آقا تیرا دیوانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانہ. ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانہ. ایک شعر اور سماعت فرمائیں، محبت سے بول دے سبحان اللہ. اے جلوہ جانانہ. فرماتے ہیں تو عشق تو کر پہلے مل جائے گی بالائی، تو عشق تو کر پہلے مل جائے گی بالائی، عشاق کی ہوتی ہے اس در پہ پذیرائی. تو عشق تو کر پہلے مل جائے گی بالائی، عشاق کی ہوتی ہے اس در پہ پذیرائی. پاگل تو سمجھتا ہے لیکن ہے یہ دانائی، سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سجدانہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سر دیتا ہوں نظرانہ. آخری شعر سماعت فرما لیں، محبت سے بول دیں سبحان اللہ. اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا، اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا، ملتا ہے ہمیں جو بھی صدقہ ہے 72 کا. محبت سے بولے سبحان اللہ. اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا، ملتا ہے ہمیں جو بھی صدقہ ہے 72 کا. کہہ
دہلیز پیمبر کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ محترم حضرات، میرا گمان ہے کہ آپ کی اس بستی میں جتنے آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ لوگ اس بستی کے اندر رہتے ہیں، لیکن آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی گھر پہ کچھ لوگ بیٹھ کر اپنے گھروں پر، اپنی آرام گاہوں پر لیٹ کر ابھی بھی یہ دماغ لگاتے ہوں گے کہ پروگرام ہو رہا ہے، سننے جائیں یا نہ جائیں۔ لیکن آپ حضرات نے اپنی دل کی عقل سے کام لیا اور آپ یہاں تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، آپ محبت سے یہاں بیٹھے رہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حافظ طاہر رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پوری بڑی مسجد کے امام صاحب تشریف لا چکے ہیں، محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ آپ حضرات نے اپنی دل کی عقل سے کام لیا اور آپ یہاں تشریف لے آئے۔ ابھی بھی گھر پر کچھ لوگ بیٹھ کر یہ دماغ لگاتے ہوں گے کہ جائیں یا نہ جائیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو صرف سر کی عقل سے کام لیتا ہے، جو صرف سر کی عقل سے کام لیتا ہے، وہ زمانے میں نمرود کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ جو صرف سر کی عقل سے کام لیتا ہے، وہ زمانے میں فرعون کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ جو صرف سر کی عقل سے کام لیتا ہے، وہ زمانے میں ابو لہب کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ جو صرف سر کی عقل سے کام لیتا ہے، وہ زمانے میں ابو جہل کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ جو صرف سر کی عقل سے کام لیتا ہے، وہ زمانے میں یزید کے نام سے پہچانا جاتا ہے، مگر جو دل کی عقل سے کام لیتا ہے، اسی کو زمانہ ابو بکر صدیق کے نام سے پہچانتا ہے۔ جو دل کی عقل سے کام لیتا ہے، اسی کو زمانہ عمر فاروق اعظم کے نام سے پہچانتا ہے۔ جو دل کی عقل سے کام لیتا ہے، اسی کو زمانہ عثمان ذو النورین کے نام سے پہچانتا ہے۔ جو دل کی عقل سے کام لیتا ہے، اسی کو زمانہ علی المرتضیٰ کے نام سے پہچانتا ہے۔ جو دل کی عقل سے کام لیتا ہے، اسی کو امام حسین کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ جو دل کی عقل سے کام لیتا ہے، اسی کو زمانہ امام حسن مجتبیٰ کے نام سے پہچانتا ہے۔ میں اور کہوں، جو دل کی عقل سے کام لیتا ہے، اسی کو زمانہ غوث اعظم کے نام سے پہچانتا ہے۔ جو دل کی عقل سے کام لیتا ہے، اسی کو زمانہ ہندوستان کا راجہ میرے خواجہ کے نام سے پہچانتا ہے۔ جو دل کی عقل سے کام لیتا ہے، اسی کو زمانہ حضور صابر پاک کلیری کے نام سے پہچانتا ہے۔ جو دل کی عقل سے کام لیتا ہے، اسی کو زمانہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سرکار اعلیٰ حضرت کے نام سے پہچانتا ہے۔ جو دل کی عقل سے کام لیتا ہے، اسی کو زمانہ مفتی اعظم ہند کے نام سے پہچانتا ہے۔ اب آپ کہیں گے حافظ صاحب آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ سر میں عقل ہوتی ہے، دل میں عقل یہ کہاں سے آ گئی؟ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ میری بات مانیں، میں آپ سے قطعی نہیں کہتا ہوں کہ آپ میری بات پہ یقین کریں، بلکہ میں آپ کو خیالوں میں، تصور میں میں آپ کو بریلی شریف لیے چلتا ہوں، سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرو اے سرکار اعلیٰ حضرت آپ بتائیں، آپ ارشاد فرمائیں کہ دل میں بھی عقل ہوتی ہے۔ اے سرکار اعلیٰ حضرت آپ ہمیں بتائیں کہ دل میں بھی عقل ہوتی ہے۔ آج بھی بریلی شریف کی دھرتی سے یہ آواز اٹھتی ہوئی نظر آئے گی، میرا امام پکارتا ہوا نظر آئے گا، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں؟ آپ بڑے محترم ہیں، آپ بہت پیارے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں آپ کو بہت اچھی نعت پر بہت اچھی تقریر بھی آپ کو سننے کو ملے گی۔
یہ آپ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے محفل کو سجایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا ہے، پروردگار عالم ان کی زندگی میں خوب خوب برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل آپ نے سجائی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی چاہنے والا ہو، سرکار غوث اعظم نے فرمایا اس وقت تک کوئی بھی شخص میرا نام نہیں لے سکتا ہے جب تک میں عبدالقادر نہ چاہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا ہے اس بات میں کہ ہم اور آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کو سجا کر بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا مرید، میرا چاہنے والا، میرا ماننے والا اگر مغرب میں ہو، مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر وہ پریشانی کی حالت میں مجھے پکارے، میں عبدالقادر فوراً اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل آپ نے سجائی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود 11ویں شریف منایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف منانے کا طریقہ یہ تھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں شریف مناتے تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی تاریخ جب ربیع الثانی کی آتی تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی تاریخ کو مرید کرتے اور مرید کرنے کے بعد میں دوسری تاریخ آتی، دوسری تاریخ کو لوگوں کو مرید کرتے، تیسری تاریخ آتی، تیسری تاریخ کو مرید کرتے، یہاں تک کہ 10 تاریخ ہو جاتی، یعنی کہ 10 دن ہو جاتے۔ ربیع الثانی کے مہینے کے 10 دن لگاتار سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی 11ویں تاریخ آتی اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے لوگوں کو مرید کیا ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں شریف آتی، 11 تاریخ آتی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن جن لوگوں کو مرید کیا ہے، سرکار غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں دیکھو کیا منصب عطا فرمایا ہے، کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا ہے جس امت کا کوئی جواب نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ امت ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے جو امت تمام امتوں میں اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی عطا فرمایا ہے جو نبی تمام نبیوں میں اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میرا امام کہتا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے امت سب سے اعلیٰ عطا فرمائی، نبی سب سے اعلیٰ عطا فرمائے۔ پروردگار عالم کا احسان دیکھو مسلمانوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شہید عطا فرمائے تو شہید اعظم عطا فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں غوث عطا فرمائے تو غوث اعظم عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مجدد عطا فرمائے تو مجدد اعظم عطا فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مرشد عطا فرمائے ہیں، سرکار تاج الشریعہ مرشد اعظم عطا فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں شریف مناتے تھے اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن مرید کرتے، پہلے دن سے 10 تاریخ تک سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو مرید کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی 11 تاریخ آتی سرکار غوث اعظم نے جتنے لوگوں کو مرید کیا تھا نگاہ ڈالتے، نگاہ ڈالنے کی برکت سے اللہ کے فضل و کرم سے جدھر نگاہ اٹھ جاتی تھی میرے غوث کی، تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بنا دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ مسلمانوں ہم اور آپ ہی 11ویں شریف نہیں مناتے ہیں، ہمارے غوث اعظم نے بھی منائی ہے، ہمارے اسلاف نے 11ویں شریف منائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 11ویں شریف منانے سے دیتا کیا ہے؟ اللہ رب العزت پروردگار عالم 11ویں شریف منانے سے عطا کیا فرماتا ہے آپ سنیں۔ 11ویں شریف آپ مناتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ 11ویں شریف کے عوض میں ہمیں عطا
فرمائے گا۔ آپ حضرات نے یہ خرچہ کیا ہے، یہ خرچہ آپ کا ضائع نہ جائے گا، بلکہ بروز حشر اللہ تبارک و تعالی جن جن لوگوں نے غوث اعظم کی 11ویں میں حصہ لیا ہے، پروردگار عالم ان تمام کی غوث اعظم کے تبسم سے مغفرت فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما لے انشاءاللہ العزیز۔ پھر دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور مرنے کے بعد میں آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجا کر بیٹھے ہو، اللہ عطا کیا فرماتا ہے؟ پروردگار عالم 11ویں شریف منانے سے عطا کیا فرماتا ہے؟ آپ دیکھیں، ایک مسلمان ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عقیدت مند رکھنے والا وہ مسلمان تھا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیار کرنے والا انسان تھا۔ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے محفل کو سجاتا تھا، اپنے گھر پر فاتحہ خوانی کا انعقاد کرتا تھا، اپنے گھر پر فاتحہ کا انتظام کرتا تھا۔ لیکن جب بڑی 11ویں شریف آتی، ربیع الثانی کا مہینہ آتا، تو بڑے بڑے لنگر کرتا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کھانوں کو تقسیم کیا کرتا تھا۔ آپ کے نام سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بڑے بڑے خرچ کیا کرتا تھا، خوب رقم کو لٹایا کرتا تھا۔ ایک اس کے سامنے غیر مسلم رہا کرتا تھا، اس نے ایک مرتبہ پوچھا، اے انسان تو یہ تو بتا، تو ہر سال کے مہینے میں ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے، تو اتنے پیسے کو خرچ کیوں کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے، اے انسان سن، تو غیر مسلم ہے، تو ایمان والا نہیں ہے، میں عبد القادر کے نام سے اپنے پیسے کو خرچ کرتا ہوں۔ میرا عقیدہ ہے جو انسان 11ویں شریف مناتا ہے، جو انسان 11ویں شریف منائے گا، اسے دنیا کی آگ تو بہت دور کی بات ہے، جہنم کی آگ بھی جلا نہیں سکتی ہے، سبحان اللہ۔ وہ انسان کہتا ہے، میں 11ویں شریف اس لیے مناتا ہوں تاکہ پروردگار عالم میری جہنم سے نجات عطا فرما دے اور مجھے میرا داخلہ جنت میں عطا فرما دے۔ وہ غیر مسلم کہتا ہے کہ ایک بات تو بتا، کیا مجھے بھی کچھ حصہ مل سکتا ہے؟ کیا مجھے بھی کچھ مل سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے، معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر تو غوث اعظم کی محفل کو سجاتا ہے، غوث اعظم کے نام سے تو محفل کو سجاتا ہے، غوث اعظم کی 11ویں شریف کے نام سے تو پیسے کو خرچ کرتا ہے، تو کیا مجھے بھی کچھ حاصل ہوگا؟ وہ مسلمان کہتا ہے، ابھی تو نے میرے غوث کو پہچانا نہیں ہے۔ ارے وہاں پر چہرے نہیں دیکھے جاتے ہیں، بلکہ آنے والے کا دل دیکھا جاتا ہے۔ وہ وہاں پر نقشہ نہیں دیکھا جاتا ہے، بلکہ آنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت مند کہتا ہے، اگر تو بھی 11ویں شریف منائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیوز و برکات کا کچھ حصہ تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ اب اس نے بھی یہی معاملہ شروع کر دیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کو سجا کر بیٹھ جاتا ہر مہینے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے خوب وہ خرچ کیا کرتا تھا۔ ربیع الثانی کا مہینہ آتا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کا مہینہ آتا، وہ بھی خوب لنگر کیا کرتا تھا، وہ بھی اپنے پیسے کو خوب خرچ کرتا تھا۔ لیکن اس کا یہی معاملہ رہا، ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کی طبیعت علیل ہو جاتی ہے، وہ اس دنیا فانی سے انتقال کر جاتا ہے، اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اب اس کے جو چاہنے والے تھے، اس کے جو رشتہ دار تھے، وہ اسے لے کر شمشان گھاٹ پر جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں چتا کے اوپر لٹالتے ہیں اور لٹالنے کے بعد میں اس کی چتا کو آگ دی جاتی ہے۔ لیکن اب آگ جو ہے لکڑیوں کو پکڑتی نہیں ہے، گھی ڈالا جاتا ہے لیکن آگ پکڑ نہیں رہی ہے، تیل ڈالا جاتا ہے اب آگ پکڑ نہیں رہی ہے۔ سارے لوگ حیران ہیں کہ معاملہ کیا ہے، کہ آگ لکڑیوں کو پکڑ کیوں نہیں رہی ہے۔ وہ مشورہ کرتے ہیں، مشورہ کرنے کے بعد میں مشورہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دوستوں سے پوچھا جائے کہ معاملہ کیا ہے۔ اس کے دوستوں کے پاس میں جایا جاتا ہے اور جانے کے بعد میں معاملہ پوچھا جاتا ہے۔ اس کے دوست کہتے ہیں، ہمیں معاملہ تو نہیں معلوم ہے، لیکن ہم نے اس کی ایک مسلمان سے دوستی ہوتے ہوئے دیکھی ہے، اس کے گھر کے سامنے مسلمان انسان رہتا ہے، اس سے ہم نے اسے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب تمام لوگ اکٹھا ہو کر اس مسلمان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اس مسلمان انسان کے پاس میں جاتے ہیں، اس کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور دستک دینے کے بعد میں کہتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ سارا معاملہ ہے کیا۔ اب وہ انسان کہتا ہے کہ معاملہ اصل میں یہ ہے کہ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے محفل کو سجاتا تھا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پیسے کو خرچ کرتا تھا۔ اور سنو، تم کہتے ہو کہ اس کی چتا کو آگ کیوں نہیں پکڑ رہی ہے، سنو، جب اس کی نزا کا وقت
قریب آنے والا تھا اس سے پہلے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے جلوہ گر ہوئے تھے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلوہ گر ہونے کے بعد میں اس غیر مسلم کو ایمان، اس غیر مسلم کو کلمہ پڑھایا ہے. اب وہ ایمان والا ہو گیا ہے. تم اسے جلانے کے لیے گئے ہو. لوگوں سنو، تم اسے دنیا کے تمام تیل اس کی چتا کے اوپر ڈال دو لیکن اس کے جسم کو آگ نہیں جلا سکتی ہے. وہ مسلمان کہتا ہے وہ سرکار غوث اعظم سے محبت کرنے والا ہے. دنیا کی آگ تو بہت دور کی بات ہے، جہنم کی آگ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمانوں یہ مقام ہے. آپ حضرات بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا. انسان بنا کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امت میں پیدا فرمانے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سنی مسلمان بنایا ہے. سبحان اللہ. ولیوں سے محبت کرنے والا انسان ہمیں بنایا ہے. جو انسان سنی ہوتا ہے ولیوں سے محبت رکھنے والا ہوتا ہے اور جو انسان ولیوں سے محبت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. جو انسان ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے. تو لوگوں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفلوں کو سجاتے رہو اور آپ کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل آپ خوب سجائیں لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے آپ اپنے پیسوں کو خوب خرچ کریں. لیکن جہاں پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ میرا چاہنے والا اگر مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں اور وہ مجھے مدد کے لیے پکارے میں فوراً مدد کے لیے پہنچ جاتا ہوں. وہیں پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا ہے. مسلمانوں سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے. تو جہاں پر اس بات پہ عمل ہے وہاں پر نماز پہ بھی عمل ہونا چاہیے. یہ وہی غوث اعظم ہے جن کے نام سے آپ فاتحہ خوانی کرتے ہو. تو آپ حضرات کو چاہیے یہ کہ اگر آپ سچے قادری ہو، اگر آپ سچے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والے ہو تو انشاءاللہ العظیم آپ نماز کی پابندی ضرور کریں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کا نام صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے نام سے بھگوانوں کو بنایا جائے، ان کے نام سے محفلوں کو سجایا جائے، بلکہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کا نام یہ ہے. قرآن فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں اپنی زندگی کو گزارو اور نمازوں کی پابندی کرو، روزوں کی پابندی کرو، حج و زکات کی پابندی کرو. انشاءاللہ العظیم ہماری اور آپ کی زندگی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. ایک مرتبہ میرے ساتھ کلمہ شریف کا ورد کر لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و ما علیہ السلام.